اللہ وہ ہے جس کے نام سے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو آرام دل عارفین ہے۔ اللہ وہ ہے جو تسکین قلب مسترین ہے۔ اللہ وہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے اس کی شان واضح ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ دل اس کا والا و شیدا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ ارواح پاک اس کی شیفتہ و فریفتہ ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ ادراک مخلوقات حیرت و دربودگی پر منتہا ہوتا ہے۔ عرفان اپنی شناخت میں اپنے نقصان کا اقراری ہوتا ہے، اور یہی معرفت نقصان اسے بلند ترین علم و عرفان تک پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو لوازمات مادہ سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمان و مکان کے احاطے سے ارفع اور بلند ہے۔ اللہ وہ ہے جو ذوی العقول کے وہم و گمان فہم ادراک سے بالا تر ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی ذات عقول سے محجوب ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے نور کا انکشاف ارواح نوریہ کے لیے ستر کبریٰ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا کمال ہی ناقصین کے لیے حجاب ہے۔ اللہ وہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ آفات اور مصائب میں اسی کی جانب بازگشت کی جاتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو خوف و ہراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمام عالم کی تکیہ گاہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو انسانیت کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو احد اور واحد ہے۔ اس کی ذات کے سوا ہر شے کا وجود مرکب ہے، اور ہر شے کا ظہور ترکیب کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا اور کسی کو الوہیت کا شائبہ بھی حاصل نہیں۔ اللہ ہی ہے جو دین خالص کا مالک ہے۔ اللہ ہی ہے جو محبت خالص کا شایان ہے۔ اللہ ہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزائن اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ ہی ہے جسے ارض و سما کی وراثت حاصل ہے۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کی چھپی ہوئی اور سینوں میں ڈکی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو تحت ثری اور فوق ثریا کے غیوب کا علم ہے۔ اللہ ہی ہے جو رات کو دن اور دن کو رات سے بدلتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے مینا برساتا ہے اور زمین سے دانہ اگاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح اور تحمید میں ہر شے لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہی ہے جسے ہر شے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کی مقتضی طبع کو جانتا ہے اور اس کی تکمیل کا سامان فرماتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو نور السماوات والارض ہے۔ اللہ ہی ہے جو خاکی بندوں کو نوری پیکروں سے بڑھ کر کمال بخشتا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ ایمان اور تقوی سے اس کی ولا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہے کہ صبر اور احسان سے اس کی معیت نشو نما پاتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو توبہ کرنے والوں، توکل کرنے والوں، عدل کرنے والوں، اہل صدق اور اہل اخلاق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے کہ مومن بچے کی زبان اس کے نام پر کھلتی ہے، اور با ایمان انسان کے لب اس کی کو دہراتے دہراتے بند ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ہے کہ اس کے لیے سجدہ ہے۔ اللہ ہی ہے کہ اسی کے نام کے لیے قسم ہے۔ اللہ ہی ہے جو قلوب کا مطلوب ہے۔ اللہ ہی ہے جو ارواح کی جان ہے۔ اللہ ہی ہے کہ ہر مومن کا دل اس کی جانب مضطر اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو دعاؤں کو سنتا، مرادوں کو بخشتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ تمام عالم اسی کے نظام کا مسخر دوام ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سالکوں کو راہ دکھلاتا ہے، طالبوں کو بلاتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب ولی، سب شہید، سب صدیق، سب فرشتے، سب نبی، سب رسول اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے سامنے صراف گندہ ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان سب کا بھروسہ اور سہارا اور اعتماد اور توکل اللہ ہی کی ذات پاک پر ہوا کرتا ہے۔
اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے سب کو پالتا ہے، جو اپنے رحم سے اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے، جو اپنے فضل سے خاص بندوں کو بڑھاتا ہے، جو اپنی لطف و عطوفت سے سب کے قصوروں کو معاف کرتا ہے، جو اپنی عظمت اور کبریائی سے سب کو بزرگی اور عزت دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے حکم سے موسموں کا تغیر یعنی بدلنا، مہر و ماہ کا طلوع اور غروب، شمس و قمر کسوف و خسوف ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے حکم سے لرزنے والی زمین اب رہائش انسان کے قابل بنی ہوئی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بحر مواج کی موجوں کی حد بندی کر دی ہے جو کنارے سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اللہ ہی ہے جس نے پہاڑوں کے شکم اپنے مخزن بنائے، جس نے پہاڑوں کی نکیلی چوٹیوں کو پانیوں کا ذخیرہ ٹھہرایا ہے۔ اللہ ہی ہے جو درد مندوں کی دوا ہے، جو بے ٹھکانوں کی پناہ ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سوتے جاگتے ہر وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمارے کانوں کو سنوائی، ہماری آنکھوں کو بینائی اور دلوں کو روشنائی دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ اسم ذات ہے جو اسی کی ذات کے لیے مستعمل ہے۔ اللہ ہی وہ اسم ذات ہے جو جملہ صفات کو اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی ذات اور صفات میں تفریق ناممکن ہے۔ اللہ ہی ہے جو بندوں کی ذہنی اور فرضی تقسیم ذات و صفات سے منزہ و پاک ہے۔ اللہ ہی ہے جس کا عرفان عقل اپنے شواہد سے، فطرت اپنے معالم سے، روح اپنے مدارج سے، قلب اپنے حقائق سے اور ایمان اپنی تصدیق سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے حکم سے فنا ملتی ہے اور جس کے فضل سے بقا ملتی ہے۔ اللہ ہی ہے جس کا انصاف رحم کے پردے میں نور بخش ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ ہی ہے جو خالق کل ہے۔ اللہ ہی ہے جو مالک کل ہے۔ اللہ ہی ہے جو رازق کل ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہے۔ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے۔ کون سا ایسا خزانہ جو اللہ رب العزت کے پاس موجود نہیں؟ اس لیے کہ اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ بادشاہ کل ہے، اللہ حکمران کل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی خالقیت، اللہ رب العزت کی مالکیت، اللہ رب العزت کی رازقیت پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے ساری چیزوں کو کس طرح بنایا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ رب العزت کی توصیف، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے انسان اگر ترازو کے پلڑے کے اندر زمین و آسمان، نباتات و جمادات، درندے پرندے چرندے، انسان حیوان، ملائک، ناری نوری، عرشی و فرشی، آسمان کے سورج و ستارے، کواکب کے کشائیں، شام و سحر، نور و بشر، جنت کے حور و غلمان، ہیرے موتی درخت، کل کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی بڑائی کو رکھ دیا جائے تو اللہ رب العزت کا نام والا، اللہ رب العزت کی عزت اور بزرگائی کی قسم، اللہ رب العزت کے نام والا پڑھ رہا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں دیا، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔